اور یہ جو لوگ ہوتے ہیں اس قسم کے جو پیسے کھا جاتے ہیں وہ آپ سے کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ کسی کو بتائیے گا، بس یہ پالیسی بس میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ کسی کو مت بتانا، آپ کے پیسے ڈبل ہو جائیں گے۔ What do you think کہ کاروبار میں تباہی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، پہلے ایجوکیشن لی جاتی ہے، اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی ہمیں انٹرنشپ کرنی ہے کہیں، اور انٹرنشپ بھی نہیں کرنی ہوتی، انہیں ایک جو ہے وہ سرٹیفکیٹ چاہیے کہیں سے مل جائے اور ہم جمع کرا دیں۔ انہوں نے کچھ سیکھا نہیں ہوتا۔ بعض لوگ ہوتے ہی بزنس مین کا مائنڈ سیٹ ہی بزنس کا۔ جی، کامیاب کاروبار کے لیے کیا اصول ہے؟ یہ 2-3 ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ کے اندر اگر ہیں تو آپ کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ کیا تمام بزنس مین، جتنی بزنس کمیونٹی ہے، تاجر گراجی ہے، ان سے بھی میری گزارش کہ ادھار سے بچیں۔ قرض لینا نا ایک فیشن بن گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد حسان صدیقی، اور آپ اس وقت میرا آفیشیل یوٹیوب چینل ناظرین دیکھ رہے ہیں۔ آج کی پوڈ کاسٹ انتہائی اہم ہے کیونکہ ہمارے ساتھ موجود ہے اسپریچول لیڈر، کریٹیکل تھنکر، اور اس کے علاوہ ایک فکر انگیز سوچ رکھنے کے مالک اور 1 ملین سے زائد فالوورز رکھنے والی شخصیت جناب محمد تسلیم رضا صاحب۔ آج کی پوڈ کاسٹ انتہائی میں اہم ہے، اس وجہ سے گزارش کی جاتی ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک اس پوڈ کاسٹ کو لازمی دیکھیے اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام۔ حضرت خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، اگین میری پوری ٹیم آپ کا شکر ادا کرنا چاہے گی کہ آپ نے جو ہے نا ہمیں وقت عنایت فرمایا۔ حضرت سب سے پہلے جو ہے ہم آپ کی ذاتی زندگی کے حوالے سے بھی کچھ سوالات لیں گے، کیونکہ آپ جو ہے نوجوانوں کے لیے رول ماڈل ہیں، اور اسپیشلی نوجوان آپ سے بہت زیادہ ٹچ میں۔ ریسنٹلی یہاں پہ کچھ پروگرام بھی ہوئے، میں نے دیکھا کہ سب سے زیادہ تعداد نوجوانوں کی تھی، تو ہمارے سوال جو ہیں وہ نوجوانوں کے حوالے سے بھی ہیں۔ تو سب سے پہلے میں اگر سوال لوں کہ غریبی سے امیری اور پھر فقیری کی طرف آپ کا رجحان ہوا، اور پھر ایک غریب علاقے سے نکل کر آپ نے الحمدللہ اتنا بڑا ایک بزنس بھی تیار کیا، اور پھر دینی ماحول میں بھی آپ وابستہ ہوئے، ادارہ بھی بنایا۔ یہ رجحان کس طرح سے آپ کے اندر آیا، کیا فرمائیں گے؟ شکریہ آپ کا اور آپ کی ٹیم تشریف لائے۔ سوال جو ہے آپ کا کہ غریب علاقے سے لانگ کرتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جی، میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کا فضل ہے، بے شک احسان ہے، کرم ہے کہ اس نے دنیاوی طور پر بھی خوشحالی دی، اور کہ وہ انسان اپنی زندگی میں گولز بناتا ہے۔ بالکل، ہم سب گولز بناتے ہیں کہ یہ اچیو کریں، یہ اچیو کریں۔ اسی طرح ایک الٹیمیٹ گول بھی ہوتا ہے، اور وہ الٹیمیٹ گول جو ہے سوائے بندگی کے اور کچھ ہو نہیں سکتا۔ اللہ کے بندوں کی خدمت کے سوا کوئی اور کام ہو نہیں سکتا۔ تو جب ہم اس علاقے میں رہے تو اس وقت چونکہ محرومیت، یہ علاقہ کون سا تھا جو جس علاقے سے آپ آتے ہیں، تو پیدائش میری کراچی کی ہے، یہیں پلے بڑے، یہیں ایجوکیشن حاصل کی۔ صحیح۔ اور جب کسی ایسے ایریے سے بندہ اس کا تعلق ہوتا ہے تو محرومیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو اس وقت کے جو گولز ہوتے ہیں وہ کچھ اور ہوتے ہیں۔ آپ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم گھر لیتے ہیں، گاڑی لے دیں گے، لیکن بعد میں سمجھ میں جب یہ بات آتی ہے کہ یہ سب تو ضروریات، زندگی کا مقصد یہ نہیں۔ بالکل، تو الٹیمیٹ گول کی طرف آئے، اللہ نے کرم کیا، اور بزرگوں کی صحبت اور برکت کا نتیجہ ہے کہ یہ سمجھ میں آیا، اور پھر اس طرف بھی ہم چل پڑے۔ جی حضرت، ہم نے ادارہ دیکھا آپ کا تسلیمیات، اس وقت پوری دنیا میں جو ہے نا spreading the light اور knowledge of اسلام، کہ پوری دنیا میں جو ہے نا اسلام کی روشنی کو پھیلا رہے ہیں آپ۔ یہ مقصد کس طرح سے آپ کے رجحان، یہ سوچا آپ نے کہ ایک ادارہ بنانا چاہیے جو کہ آن لائن کام ہو اور پوری دنیا میں جو ہے نا صرف میڈیا کے ذریعے کام کیا جائے؟ اکثر جو ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ادارے بناتے ہیں، مدارس بناتے ہیں، اس طرف بھی رجحان نہیں، لیکن آپ نے ایک سوشل میڈیا کا راستہ اختیار کیا۔
اور اتنے سارے لوگ ٹچ ہوئے, کیسے رجحان آپ کا پیدا ہوا؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہی بات کہ سب اللہ کا فضل ہے, کرم ہے, کہ جب کووڈ آیا تو اس وقت ہم لوگ ظاہر ہے کہ ہر بندہ اپنے گھر میں محدود ہو گیا جی, تو کوئی ایسی ایکٹیویٹی تھی نہیں. کوئی دوستوں نے مل کے کہا کہ ہم چونکہ ہماری ایک روحانی غذا ہے محافل میں اور اس طرح کی چیزوں میں بیٹھنا, اور شروع سے بزرگوں کی محفلوں میں بیٹھتے آئے, تو کووڈ کی وجہ سے کئی ایسی چیزیں ہو نہیں پا رہی تھیں جی, تو یہیں پہ ایک سلسلہ شروع کیا جمعرات کے دن. ہمارے بابا مجید اللہ شاہ صاحب کے یہاں بھی ہر جمعرات کو محفل سجتی. ٹھیک. واصف علی رحمہ کے یہاں بھی ہر جمعرات کو محفل سجتی تھی ان کے گھر پہ. تو جن بزرگوں سے اکتساب فیض حاصل کیا تو وہاں بھی جمعرات کو ایک محفل سجتی شب جمعہ. جی, تو اسی مناسبت سے یہاں ایک سلسلہ شروع کیا. تو شروع میں 2-5 لوگ آئے, پھر آہستہ 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 اس میں اضافہ ہوتا گیا. بالکل. اور ماشاءاللہ یہ خود ہی ایک جو ہے وہ سلسلہ بنتا چلا گیا کہ بر صغیر پاک و ہند میں بلکہ پورے عرب میں انگریز کے آنے سے پہلے کوئی نفسیاتی ہاسپٹل نہیں. بالکل. یہی بزرگوں کی خانقاہیں تھیں, یہی ڈیرے تھے جہاں لوگ آتے, کتھارسس ہوتا, ذکر ہوتا, اور پھر آخر میں کوئی انہیں تسبیح بتا دی جاتی اور ان کو ایک اطمینان جو ہے وہ حاصل ہوتا. پھر وہ آہستہ آہستہ جو ہمارے بزرگوں کے ڈیرے تھے, وہ جو خانقاہی نظام تھا, وہ کمرشل ہو گئے. جی, اب لوگوں کے حال پہ نہیں, ان کے مال پہ نظر ہوتی, جیب پہ نظر. جی, زیادہ تر اللہ ماشاء اللہ ابھی بھی لوگ ہیں جو اسلاف کے اس پرانے طریق کو زندہ کیے ہوئے. جی, تو ہم نے سوچا کہ ہم بغیر کسی دنیاوی غرض کے ہم بیٹھیں گے, بھلے 2 لوگ آئیں 4 آئیں, جو گفتگو ہو, جو بات ہو, اسے آگے دنیا تک پہنچانے کے لیے آج کے دور کی جو ٹیکنالوجی ہے اس کو استعمال کیا جائے. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ کام چل پڑا. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس ادارے کو مزید کامیابی عطا فرمائے. کچھ بزنس کے حوالے سے ہم بات کریں گے. ظاہر ہے آپ کا اپنا ایک ماشاءاللہ بزنس بھی ہے اور ایک بہت اچھا الحمدللہ آپ نے اس کو سیٹل کیا ہوا ہے. سوال یہ ہے کہ ینگ جنریشن جو ہے اپنا بزنس کس طرح سے شروع کرے, اور قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بزنس کی فضیلت کیا ہے, کتنا ضروری ہے؟ دیکھیے, اسلام نے تو تجارت کو ہمیشہ پسند جی, اور سچا تاجر جو ہے وہ انبیاء, شہداء اور صدیقین کے ساتھ اٹھایا جائے گا. بے شک. اس سے بڑا کیا مرتبہ ہو کہ ایک شخص جو سچا ہے اور تجارت کرتا ہے اس کو اتنا بڑا مقام ملے. اور پھر سب سے بہترین جو ہمارے رول ماڈل ہے وہ آقا کریم جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حیات مبارکہ ہے. تو آپ نے تجارت کو پسند فرمایا, یعنی آقا کریم علیہ السلام کی زندگی کے 26 سال تجارت میں گزرے. مچھلی کے بچے کو جو ہے وہ تیرنا سکھایا نہیں جاتا. یعنی بعض لوگ ہوتے ہی بزنس مین کا مائنڈ سیٹ ہی بزنس کا جی, اور بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ان کا مائنڈ سیٹ ہی جاب والا ہوتا ہے. 8 گھنٹے جاب کرے اور اس کے بعد سے بہت. اب یہ پہلے تو یہ سمجھنا ہے نا کہ وہ بندہ بزنس والا ہے یا جاب والا ہے. جی, یعنی بکری کو گھاس چاہیے اور شیر کو ماس چاہیے. اب آپ بولیں میں نے رشین سیلیڈ بنایا ہے اور یہ بکری کے یہ شیر کے آگے رکھ دوں وہ کھا لے, تو اس کا میدا ہی نہیں ہے کہ وہ گھاس کھا نہیں سکتا. اور آپ کیا میں نے چکن نیگٹس بنائے ہیں بکری کے آگے رکھوں یہ کھا لے, تو وہ کبھی بھی نہیں کھائے گی. کیوں نہیں کھائے گی؟ کیونکہ اس کا میدا ہی نہیں. دیکھیں, پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کو یہ چوائس یہ سوچنا ہے کہ مجھے کرنا کون سا بزنس. اب مثال کے طور پہ ایک آدمی سوچتا ہے کہ یار میں نے فرنیچر کا بزنس کرنا جی, تو اسے چاہیے کہ وہ سب سے پہلے کسی فرنیچر والے کے پاس جا کے جاب کرے. صحیح, ٹھیک ہے, کچھ عرصہ وہاں گزارے, ٹھیک, سال 6 مہینے 2 سال میرا, اور یہ آپ کی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ہونا چاہیے.
ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، پہلے ایجوکیشن لی جاتی ہے، اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی ہمیں انٹرنشپ کرنی ہے کہیں، اور انٹرنشپ بھی نہیں کرنی ہوتی، انہیں ایک جو ہے وہ سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتا ہے کہ کہیں سے مل جائے اور ہم جمع کرا دیں، تو انہوں نے کچھ سیکھا نہیں ہوتا۔ بزنس میں اگر اس بات کو سمجھیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے اپنی حیات مبارکہ میں جو 9 سال کی عمر مبارک سے آپ نے بزنس اسٹارٹ کیا، تو یہ پیغام ہے، اس کے اندر میسیج ہے کہ آپ کو جلدی جو ہے وہ اپنے بزنس کا آغاز کریں۔ بالکل، ہم کیا کرتے ہیں، ہم پہلے پورا ایجوکیشن کو ٹائم دے دیتے ہیں، جب ایجوکیشن مکمل ہوتی ہے تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ ریڈ کارپٹ بچھے ہوئے ہوں گے، ہم ڈگری لے کے نکلیں گے تو سارا کچھ کر لیں گے، لیکن یہاں ایسا نہیں۔ بالکل، آج کل لوگ دنیا میں بھی اور پاکستان میں بھی اب ضرورت ہے اسکلڈ لیبر کی۔ اب لوگ ڈگری کو نہیں پوچھتے، ڈگری بھی ضروری ہے، ساتھ میں ہونی چاہیے، میں تو خود چاہتا ہوں کہ پڑھے لکھے لوگ، لیکن ڈگری کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس کوئی نہ کوئی فن ہونا چاہیے جس شعبے میں آپ جانا چاہتے ہیں، جو آپ کا پیشن ہے، اسکلز ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے۔ تو اب آپ وہ کیسے ہو سکتا ہے، جیسے آپ نے ایجوکیشن شروع کی جی، ساتھ میں آپ کہیں پارٹ ٹائم میں مطلب آپ کا سیمسٹر ختم ہوتا ہے، چھٹیاں آتی ہیں، گیپ، آپ اپنے اس کام کو کنٹینیو رکھیں، تاکہ جب آپ ایجوکیشن سے فارغ ہوں گے تو آپ کے پاس ایک ہنر بھی آ چکا ہو جی، اور بزنس کا ایک سینس بھی آپ کو آ چکا ہو۔ بالکل، بہت شکریہ حضرت۔ یہ بتائیں کہ کامیاب کاروبار کے لیے کیا اصول ہیں؟ سر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ انہوں نے بزنس تو شروع کر دیا، لیکن کچھ عرصے کے بعد ان کو جو ہے نا اس بزنس میں نقصان بھی ہو جاتا ہے، تو اس کامیاب سکسیسفل بزنس میں ایسے کیا اصول ہے کہ اگر ان کو اختیار کر لیا جائے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا کاروبار جو ہے نا کافی اچھا بہتر چلے گا؟ میں سمجھتا ہوں وہی اصول ہے جو ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے سکھائے جی، آج 1400-1500 سال کے بعد وہی اصول کہ دنیا آپ کو صادق اور امین کہے، آپ سچ بولتے تھے اور امانت دار۔ بزنس میں آج بھی اگر کوئی بندہ یہ 2 باتیں اپنا، نمبر 1 سچ بولے، اور نمبر 2 امانت میں خیانت نہ کرے جی، جو آرڈر ملا ہے اس میں خیانت نہیں ہونی چاہیے، آپ نے جو دکھایا ہے وہی چیز آپ جو آپ نے ڈیل کی ہے وہی چیز آپ ڈیلیور کریں جی، سچ بولیں، جھوٹ نہ بولیں، وعدہ خلافی نہ کریں، ٹھیک ہے؟ یہ 2-3 ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ کے اندر اگر ہیں تو آپ کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ بے شک آپ محنتی ہوں، سچ بولنے والے ہوں، امانت دار ہوں، اور وعدہ پورا کرنے والے، یہ 4 باتیں ہوں گئی۔ یہ اگر کسی شخص میں ہیں، آج بھی جتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں جی، وہاں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہی چیزیں ملیں، وہ انہی باتوں پہ عمل کرتے ہوئے آج آگے بڑھتے چلے جاتے۔ ہم دکھاتے کچھ ہیں، دیتے کچھ ہیں، مس کمٹمنٹ بہت ہے، جناب آج لائٹ نہیں ہے، آج یہ نہیں ہے، آج وہ ہو گیا، آج آپ کچھ آرڈر لے رہے ہیں اس وقت آپ اس کو بتا دیں کہ جی میں یہ 5 دن میں نہیں دوں گا، میں آپ کو 10 دن میں دوں گا۔ بہت شکریہ حضرت۔ What do you think کہ کاروبار میں تباہی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ میں سمجھتا ہوں کہ لالچ جو ہے نا وہ سب سے بڑی وجہ ہو، پھر سوچے کہ مجھے یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے۔ دوسرا جو ادھار ہے نا، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو تباہ کر جی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف بہت بڑے صحابی رسول اور آپ جو ہے وہ کامیاب بزنس مین جی، تو آپ نے اپنے بزنس کی کامیابی کے 4 اصول بتائے۔ سبحان کون بتا رہا ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف صحابی رسول کہ میں کیش پہ مال خریدتا ہوں، کیش پہ مال خریدتا ہوں، مال خرید اور کیش پہ بیچتا ہوں۔ دوسری بات جی، یعنی کیش پہ خریدنا، کیش پہ بیچنا، کیش پہ نا، جب آپ کیش پہ بیچیں گے تو نفع کم ہوگا، تو آپ فرماتے ہیں میں کم پروفٹ پہ مال بیچتا ہوں، کم نفع پہ مال سیل کر، لیکن کیش پہ بیچتا ہوں۔ اور چوتھی بات آپ نے فرمائی کہ میں ذخیرہ اندوزی نہیں کرتا،
مال کو ذخیرہ نہیں کرتا کہ بعد میں ریٹ بڑھیں گے تو زیادہ مہنگا. میں کیش پہ خریدتا ہوں, کیش پہ بیچتا ہوں, اور ذخیرہ اندوزی نہیں کرتا. تو یہ وہ اصول ہیں 4. کم نفع پہ اگر آپ مال بیچتے ہیں اور کیش پہ خریدتے ہیں تو آپ کو دینے والے بہت ہیں جی, اور اگر مارکیٹ میں آپ نے پروفٹ کم رکھا ہوا ہے تو آپ کا مال سستا ہوگا, وہ جلدی بکے گا. یہی وہ اصول ہیں. آج کرنا چاہوں گا یہ میرا تمام بزنس مین, جتنی بزنس کمیونٹی ہے, تاجر برادری ہے, ان سے بھی میری گزارش ہے کہ ادھار سے بچیں, نہ بینکوں سے زیادہ ادھار لیں جی, بلکہ بینکوں سے تو اس سے تو جتنا دور رہیں اتنا اچھا ہے. ٹھیک, اور اگر بینک کرپٹ ہو جائے تو پھر تو آپ کا جینا حرام ہو جائے. سود پہ تو کام نہ کریں جی, نہ لیں نہ دیں, مطلب اس سے تو اللہ بچائے تو اعلان جنگ ہے, اس سے دور ہے. دوسرا, ادھار بھی نہ لیں مارکیٹ سے. بعض لوگ کہتے ہیں کریڈٹ پہ مل رہا ہے اٹھا لو. کریڈٹ پہ مل رہا ہے, لیکن اچانک جب مہنگائی آتی ہے تو وہی چیز جو 10 روپے کی تھی وہ 20 روپے کی ہو جاتی, تو آپ کی کریڈٹ لمٹ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے, آپ ادائیگی نہیں کر پاتے, تو آپ کو ادھار کے ریٹ پہ مال ملتا ہے. یعنی اگر ایک چیز 100 روپے کی ہے کیش میں جی, تو آپ ادھار میں خریدتے ہیں تو وہ 125 روپے کی ہو جاتی ہے جی. تو اب جب آپ مہنگا خریدیں گے تو آپ کیسے سستا بیچیں گے؟ بالکل. تو آپ کا کمپٹیٹر تو وہ کیش پہ خرید رہا ہے, آپ ادھار پہ خرید رہے ہیں, تو آپ اس کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے. تو زیادہ تر لوگ جو پھنستے ہیں حالات میں وہ ہوتے ہیں جو کریڈٹ پہ مال اٹھاتے ہیں. تو آپ کیش پہ خریدیں, کیش پہ بیچیں, سب سے آسان طریقہ ہے. اور اگر ادھار پہ کہیں دینا بھی ہو تو آپ کو پیسے لینے نا, آپ نے دینے تو نہیں. اس وقت پوری قوم, مطلب حکومتی سطح پہ تو ہے ہی کیا مقروض ہیں جی, لیکن عوامی سطح پہ بھی ہر بندہ قرض لینا نا ایک فیشن بن گیا. وہ ایک سیلری ختم ہوگی دوسری لے لے گا, وہ مطلب ہر بندہ ادھار لینا جو ہے وہ ایک عادت سی بنا سکے. اور یہ وہ چیزیں جو اوپر ہمارے بوجھ آتا ہے. مہنگائی بھی تو اتنی ہو چکی ہے نا, لوگوں کا کام چلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے, تو جس کی وجہ سے ادھار لینا پڑتا ہے. یہ ایک وجہ بھی تو ہو سکتی ہے. دیکھیے میں آپ کو عرض کروں, مہنگائی تو ہمیشہ بڑھتی ہے, کبھی کم نہیں. جب سے دنیا بنی ہے آپ دیکھتے ہیں مہنگائی بڑھتی آ رہی ہے, یا جب سے پاکستان بنا ہے تو آپ دیکھتے ہیں مہنگائی بڑھی رہی, مہنگائی کم نہیں ہوگی. آپ کو اپنے سورس بڑھانے ہوں. حضرت یہ بتائیں کہ بزنس اسٹارٹ کر دیتے ہیں اکثر, اور پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس بزنس کے اندر ان کے ساتھ اکثر فراڈ ہو جاتا ہے, اور کوئی پیسے لے لیتا ہے کہ انویسٹمنٹ ہو جائے گی تو آپ اتنے کما لیں گے, یہ وہ. تو ان فراڈ سے بچنے کا کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ بزنس کو بھی اب سکسیس کرنا ہے اور پھر ان فراڈوں سے بھی بچنا ہے؟ 2 چیزوں سے ہمیشہ آپ بچتے رہیں, آپ کافی چیزوں سے بچیں. ایک جلد بازی سے اور ایک لالچ سے بچیں جی. جلد بازی اور لالچ جو ہے نا یہ انسان کو مطلب نقصان پہنچاتا ہے. اور یہ جو لوگ ہوتے ہیں اس قسم کے جو پیسے کھا جاتے ہیں, وہ آپ سے کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ کسی کو بتائیے گا, بس یہ پالیسی بس میں آپ کو دے رہا ہوں, یہ کسی کو مت بتانا, آپ کے پیسے ڈبل ہو جائیں گے. تو یہ کیا ہے؟ لالچ ہے. لالچ. آپ گھر میں بیٹھے ہوئے, کوئی آپ کا پیسہ ڈبل کر کے آپ کو کیوں لا کے دے؟ اگر آپ لالچ نہیں کرتے, جلد بازی نہیں کرتے. دوسرا میں نے کہا کہ کوئی بھی کام کرنا ہے پہلے اس کو خود سیکھیں. کسی نے کہا دے دو, آپ نے دے دیا تو پھر کیا ہو؟ وہ کہتے ہیں جب تک بے وقوف زندہ ہیں تو عقل مند ہوگا نہیں. لوگوں کے اس بے وقوفی سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. معاشرے میں بہت سارے پرابلمز ہیں, جس میں سے جو ہے نا ایک ڈرگس ایڈکشن کا بھی پاکستان میں پایا جاتا ہے. ایک گوگل رپورٹ کے مطابق جو ہے پاکستان میں 6.7 ملین لوگ جو ہیں وہ ڈرگس ایڈکشن میں شامل ہیں, جس میں خواتین سب سے زیادہ آگے بڑھتی جا رہی ہیں. پہلے ان کی تعداد کم تھی لیکن ان کی تعداد اب زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. یونیورسٹیز میں دیکھیں, حال ہی میں جو بھاولپور یونیورسٹی کا بھی ایک کیس ہمارے سامنے آیا, کراچی یونیورسٹیز میں بھی کئی سارے کیسز ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو یا اپنی بچیوں کو اس ڈرگس ایڈکشن سے کیسے محفوظ کیا جائے؟ اور معذرت تھوڑا سا میں لمبا کروں گا, اور ہماری ایک تحریک بھی اس پر چل رہی ہے الحمدللہ. ہم نے ایک ٹیم بنائی ہے کہ جہاں پر ان اداروں کے سامنے, ایک کچھ ادارہ میں اس کا نام لینا نہیں چاہوں گا, اس کے سامنے سے پہلے 5 لوگ بیٹھتے تھے ڈرگس ایڈکشن کے, اب وہاں پر 15 سے 20 لوگ بیٹھ رہے ہیں, جو کہ گرلس کالج ہے. گرلس کالج کے سامنے یہ سارا کام ہو رہا ہے.
تو میری کوشش یہ ہے کہ وہاں کے علاقے سے بات کر کے اور اس طرح سے وہاں سے اس کو ہٹایا جائے، اور بھی جتنے تعلیمی ادارے ہیں. تو ہماری اس تحریک کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے، اور اپنی جو ہے نسلوں کو اس ڈرگس ایڈکشن سے محفوظ کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، ماں کے پیٹ سے تو کوئی بھی نشہ کرنا نہیں سیکھتا. جی. ہم جس طرح کے ماحول میں بیٹھتے ہیں وہ ہم پہ اثر انداز ہوتا ہے، جیسی صحبت ہم اپناتے ہیں. ایک ہی طریقہ ہے بچوں اور بچیوں کو ان چیزوں سے بچانے، برائیوں سے بچانے، کہ اچھے ماحول میں، اچھی صحبت میں ان کو، مطلب وہاں ان کو انگیج کیا جائے. جی. گیدرنگ کو بہتر کیا جائے. دیکھیں، میں آپ کو ایک فارمولہ بتاؤں کہ دنیا میں ایک ہی فارمولہ ہے کہ جب آپ کچھ بننا چاہتے ہیں نا، یعنی اگر آپ صحت مند رہنا چاہتے تو آپ صحت مند لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کریں. جی، آپ کی صحت اچھی ہو جائے گی. جو وہاں صحت کی باتیں ہو رہی ہوں کہ صحت کو کیسے بہتر ہے. آپ کامیاب بزنس مین بننا چاہتے ہیں تو آپ کامیاب بزنس والے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا صحیح بن جائیں گے. آپ کوئی ہنر اور فن سیکھنا چاہتے ہیں، شاعری سیکھنا چاہتے ہیں تو شاعروں کے ساتھ بیٹھنا شروع کریں. آپ کے اندر وہ چیز. جی. بچوں کے ساتھ وقت گزارنا، اور کبھی پوری فیملی بھی جائیں، ایک ساتھ جائیں، سب لوگ بیٹھیں. جب آپ بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اب آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کا بچہ کہاں جا رہا ہے، کس ماحول میں جا رہا ہے، کن لوگوں کے ساتھ، اس کے دوست کون ہیں، نظر ہی نہیں رکھیں گے تو اس سے یہ نقصان. بالکل ماحول اچھا کرتے ہیں بس، اور بڑے پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، جو طریق رہا ہے بزرگوں کا. جب کوئی اچھے ماحول سے منسلک ہوتا ہے تو وہ خود بری عادتوں کو چھوڑ. جی. سختی کے ساتھ جن کا کام ہے وہ سختی کے ساتھ کریں. جزا و سزا کا معاملہ جن کے پاس ہے، جو کرتے دھرتا ہے، ان کو وہ کرنا چاہیے. ہم اور آپ اخلاق سے، محبت سے، پیار سے لوگوں کو اچھی راہ دکھائیں اور انہیں اس کی طرف ترغیب دلائیں. بالکل یہ ہماری ذمہ داری ہے. میں سمجھتا ہوں جتنے لوگ بھی، جتنی تحریکیں بھی خیر کا کام کر رہی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. دل سے دعا ہے. یہاں پر آنے سے پہلے جو ہے نا، ہم نے ایک پوسٹ لگائی تھی کہ کیونکہ ظاہر نوجوان آپ سے بہت زیادہ ٹچ میں، محبت کرتے ہیں آپ سے، تو ان کے کچھ سوالات ہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ میرے ذریعے سے آپ تک پہنچیں. سب سے پہلے جو ہے محمد ارسلان صاحب کا سوال ہے کہ اس وقت دنیا جو ہے نا کلائمیٹ چینج کا سامنا کر رہی ہے، اور ورلڈ لیول پر جو ہے نا دیکھا جائے، جہاں پر پہلے ایک اچھا انوائرمنٹ ہوتا تھا، وہاں پر گرمی بہت زیادہ پڑ رہی ہے. کراچی کو آپ دیکھ لیں، تو کیا فرماتے ہیں کہ اس کلائمیٹ چینج سے کس طرح سے محفوظ کیا جا سکتا ہے اپنے آپ کو؟ آج جو درخت، جب ہم چھوٹے تھے وہ کراچی میں ہم دیکھتے تھے کہ درخت ہی درخت ہوتے تھے، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ قبرستان، ابھی میں گیا پاپوش قبرستان میں جانا ہوا، سقی حسن کا قبرستان ہے، تو وہاں آج بھی درخت لگے. جی. ان جہاں انسان بس گئے ہیں وہاں درخت ختم. تو درختوں کو ہمیشہ لگانا چاہیے. اور میں نے ایک اس پہ ایک ویڈیو بھی بنائی تھی کہ وہ واقعہ بھی بڑا مشہور ہوا تھا کہ ایک درخت تھا ہمارے یہاں، میں نے ایک جگہ لی، آفس لیا وہاں پہ، تو وہ جب ایک ہی درخت تھا وہاں، ہم وہاں بیٹھتے تھے اس کے سائے میں، اور کوئی جگہ نہیں تھی، باقی چیزیں تعمیر ہو رہی. صحیح. تو جب آفس بن گیا، باقی چیزیں بن گئی، تو وہ جو انجینئر صاحب ہیں وہ تشریف لائے، انہوں نے کہا سر آپ کا آفس بن گیا، آپ وہاں چلیں. تو اب یہ جو درخت ہے اس کو ہم کاٹیں گے کیونکہ یہ ہمارے نقشے میں نہیں آ. بالکل. میں نے کہا یار یہ تو محسن ہے ہمارا، جب ہمارے پاس جگہ نہیں تھی تو اس نے ہمیں سایہ دیا. جی. آج جب ہمارا آفس بن گیا تو ہم اپنے محسن کی جڑ کاٹ. جی. تو میں نے کہا نہیں یار، آپ اس کو ڈیزائن کریں، اپنا نقشہ چینج کریں، یہ درخت نہیں کٹے گا. بالکل. اور پھر وہ درخت نہیں، اس کے ساتھ ہم نے کئی اور درخت اور لگائے، پوری فیملی اس کی مکمل کی، ایک گارڈن بنا دیا اس میں. جی ماشاء اللہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے حصے کے درخت ضرور لگائیں. صحیح. کیونکہ ہم دنیا میں جب آئے ہماری آنکھ بعد میں کھلی، نظارہ پہلے موجود تھا. اللہ نے کان ہمیں بعد میں دیے، نغمہ پہلے موجود. بالکل. ہم بچپن میں بھی کئی درختوں کے نیچے آ کے بیٹھے جنہیں کسی اور نے لگایا. جی. اس کے سائے میں ہم نے وقت گزارا.
تو میں سمجھتا ہوں کچھ درخت ایسے بھی لگائیں کہ جو آنے والی نسلوں کے یہ فائدہ مند، بے شک، ورنہ گرمی بڑھتی جا رہی ہے، اور اگر درخت اب بھی نہ لگائے گئے تو صاحب اختیار جو ہیں انہیں بھی چاہیے کہ یہ کام کریں، اور انڈیویجول طور پہ بھی ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اگر ایک پودا لگا سکتا ہے یا ایک درخت لگا سکتا ہے اس کو لازمی لگائے، اس کا خیال رکھے. جی، محمد ادیب رضا صاحب کا سوال ہے، معاشرے کو سدھارنے کے لیے تعلیم ایک بہترین ذریعہ ہے، مگر پاکستان میں تعلیمی نظام کی خرابی کی وجہ سے معاشرے کو کس طرح بہتر کیا جائے؟ میرا خیال ہے کہ اپنے آپ کو یہ بہتر کرنے تو یہیں سے ہی نقطۂ آغاز ہوگا. ہر بندہ معاشرے کو سدھارنے میں لگا ہوا ہے. دیکھیں، میں سدھروں گا تو معاشرہ ہوگا نا، افراد سے ہی معاشرہ بنتا ہے. ہم اپنے آپ کو نہیں سدھارتے، ہم سدھر جائیں معاشرہ خود بخود سدھر جائیں. چراغ سے چراغ جلتے ہیں، جی، روشنی ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے ہمیں اس وقت اپنے اوپر کام کرنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. کیا میں سچ بولتا ہوں؟ کیا میں وعدہ خلافی تو نہیں کرتا؟ جھوٹ تو نہیں بولتا؟ ملاوٹ تو نہیں کرتا؟ میں غلط کام تو نہیں کرتا؟ تو میں اپنے آپ کو سدھار. تو اسی طرح تعلیمی ادارے جن کا کام ہے، وہ سرکار جن کے پاس ذمہ داری ہے، وہ ان سے پوچھا جائے گا، مجھ سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا. اگر ہم اپنے تئیں ہر بندہ کوشش شروع کر دے خیر کا کام، تو وہ معاشرے میں خیر پھیلنا تو شروع ہے. بے شک، بہت شکریہ. آخری سوال ہے، جنید صاحب کا یہ سوال ہے جو کہتے ہیں کہ ہم آلریڈی اس پہ بات کر چکے ہیں، لیکن میں نام کے ساتھ چاہوں گا کہ مختصر اگر آپ الفاظ کہنا چاہیں کہ ینگ جنریشن جو اس وقت تعلیم بھی جاری رکھے ہوئے، بزنس بھی کر رہی ہے اور جاب بھی کر رہی ہے، تعلیم بھی ہے، پھر شادی شدہ ہے تو اس کو اور زیادہ پرابلمز ہو جاتی ہیں اس ساری چیزوں کو مینیج کرنے کے لیے. تو کیا کرنا چاہیے ایک نوجوان شخص کو کہ وہ گھر بھی چلا سکے، شادی شدہ لائف کو بھی بہتر کر سکے اور پڑھائی بھی جاری کر سکے؟ دیکھیں، میں نے وہی آپ سے عرض کی کہ وقت پر اگر بزنس شروع کریں گے، جو ایج ہے، اور آج کل میں سمجھتا ہوں 18 سال کی عمر میں بچے کو کام شروع کر دینا چاہیے ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ. جی، پارٹ ٹائم کوئی نہ کوئی کام، کوئی نہ کوئی اسکل سے سیکھنا چاہیے. تو اس سے کیا ہوگا، ایک ہنرمند جب لوگ ہوتے ہیں تو وہ جب میچیور ہوتے ہیں، شادی کی ایج پہ آتے ہیں اور آگے جو پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں، تو ان کو زندگی گزارنے میں آسانی ہے. بہت زیادہ دیر نہ کریں. جب ہم وقت گزار کر آتے ہیں تو اتنا وقت ہمیں پھر لگتا ہے اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ یار اب تو وقت نکل گیا. تو وقت پر فیصلے کریں. بچوں کی ایج میں سمجھتا ہوں 18 سال آئیڈیل ایج ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی 10-12 سال سے اگر کسی کو بچہ ہنر سیکھنا شروع کر دے تعلیم کے ساتھ ساتھ تو بہت اچھا ہوتا ہے. جی، آج دنیا جو ہے چائلڈ انٹرپرینور پہ اب کورسز کرا رہے ہیں. جی نا، دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں یہ چیزیں ہو رہی، اور میں سمجھتا ہوں یہ آقا کریم علیہ السلام نے ہمیں سکھایا کہ حضور علیہ السلام نے 9 سال کی عمر مبارک سے بکریاں چرانا شروع کی، تجارت شروع کی. تو ہمیں بھی مطلب اس فیلڈ میں جلد آنا چاہیے، دیر نہیں کرنا. بالکل. بہت شکریہ حضرت. پوری ٹیم آپ کا شکر ادا کرتی ہے کہ آپ نے جو ہے نا وقت عنایت فرمایا اور بہت سی خوبصورت باتیں آپ نے فرمائی ہیں. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں جو ہے نا عمل کرنے کی توفیق بھی نصیب فرمائے اور ہمیں کامیابی بھی نصیب فرمائے جس چیز میں ہم ہاتھ ڈالیں. اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی، آپ کے ادارے کو، آپ کی عمر کو اور اللہ تعالیٰ مزید برکت نصیب فرمائے. انشاءاللہ ناظرین، ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئی پرسنالٹی کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.